دوستو جنگوں کی تاریخ بھی تقریباً اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ خود انسان کی۔ یہ جنگیں کبھی نسل پرستی تو کبھی مذہبی منافرت، کبھی سیاست تو کبھی جغرافیے کی وجہ سے لڑی جاتی رہی ہیں۔ جنگیں ہمیشہ سے ہی بے تحاشا تباہی و بربادی لاتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ انسانی کی ان 5 جنگوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو سب سے زیادہ خوفناک، ہلاکت خیز اور تباہ کن ثابت ہوئی۔ تو دوستو نمبر 5 پہ آتی ہے پہلی جنگ عظیم، فرسٹ ورلڈ وار۔ اس جنگ میں ایک طرف اس وقت کی تمام بڑی طاقتیں جیسے برطانیہ، فرانس، روس، امریکہ، اٹلی، جاپان اور ان کی تمام کالونیاں، یعنی دنیا بھر میں جن جن علاقوں پر ان طاقتوں کا قبضہ تھا، اور دوسری طرف جرمنی، آسٹرو ہنگیرین امپائر، سلطنت عثمانیہ اور کچھ مزید چھوٹے موٹے ممالک تھے۔ برطانیہ، فرانس اور روس وغیرہ کے اتحاد کو الائیڈ فورسز اور دوسری طرف جرمنی اور سلطنت عثمانیہ وغیرہ کے اتحاد کو سینٹرل پاورز کہا جاتا تھا۔ اس جنگ میں الائیڈ فورسز نے سینٹرل پاورز کو یعنی جرمنی اور سلطنت عثمانیہ وغیرہ کے اتحاد کو فیصلہ کن شکست سے دوچار کیا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں دنیا سے کئی بڑی بڑی سلطنتوں، امپائرز کا خاتمہ ہو گیا، جیسے روس کی زار سلطنت، جرمن امپائر، آسٹرو ہنگیرین امپائر اور سلطنت عثمانیہ وغیرہ۔ پوری دنیا کے حصے بکھرے کر کے اسے نیشن سٹیٹس یعنی چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بانٹ دیا گیا، اور دنیا کے نقشے پر ایسے کئی ممالک سامنے آئے جن کا پہلے کبھی وجود ہی نہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی دنیا ایک نئے دور میں داخل کر دی گئی، سرمایہ کے دور میں۔ اگر اس جنگ سے ہونے والی تباہی کی بات کی جائے تو براہ راست جنگ کے نتیجے میں تقریباً 2.25 کروڑ لوگ لقمہ اجل بنے، جن میں تقریباً آدھے فوجی تھے اور آدھے عام شہری۔ اس کے علاوہ لاکھوں لوگ لاپتہ تھے، معیشتیں تباہ ہو چکی تھیں، جس کے نتیجے میں بھوک اور افلاس کا دور دورہ تھا۔ کروڑوں لوگ زخمی اور اپاہج تھے، اور جنگ کے نتیجے میں جو وبائیں پھوٹی ان سے بھی کروڑوں لوگ جان سے گئے۔ یعنی خلاصتاً یہ کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد انسانیت خون میں لتھڑی سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کے بعد 1851 سے 1864 تک لڑی جانے والی چائنا کی خانہ جنگی، تائپنگ ریبیلین کا نمبر آتا ہے۔ اس زمانے میں چین پر حکومت کرنے والی کنگ ڈائناسٹی کے خلاف اس بغاوت کی سربراہی کرنے والا ہونگ زیوکان تھا۔ اس شخص کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ خدا کا دوسرا بیٹا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چھوٹا بھائی ہے۔ اس نے چائنیز کلچر اور مذہب عیسائیت کو ملا کے عیسائیت کا ایک اپنا ورژن تیار کیا تھا، جسے وہ پورے چین میں بھی نافذ کرنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے کنگ ڈائناسٹی کے خلاف بغاوت کر دی۔ 1850 تک تقریباً 10 سے 30 ہزار کے درمیان لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو چکے تھے۔ چنانچہ اس نے اگلے ہی سال یعنی 1851 میں کنگ ڈائناسٹی کی حکومت کے مقابلے میں اپنی علیحدہ ریاست تائپنگ ہیونلی کنگڈم کی بنیاد رکھ دی، اور چائنا کے شہر نینجنگ کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ تائپنگز کچھ عرصے میں ہی ساؤتھ چائنا کے ایک اچھے خاصے علاقے اور اس میں بسنے والے کروڑوں لوگوں کو اپنے زیر نگین کر چکے تھے، اور یہاں وہ اپنے عیسائیت کے ورژن کو بڑے زور و شور سے پھیلا بھی رہے تھے۔ چنانچہ اس غیر تسلیم شدہ انقلابی حکومت اور چائنا کی آفیشل ریاست کے درمیان تقریباً 13 سال تک مسلسل جنگیں چلتی رہیں۔ بالآخر 1864 میں برطانیہ اور فرانس کی مدد سے چین کی کنگ ڈائناسٹی نے انقلابیوں کے دارالحکومت نینجنگ پر قبضہ کر لیا۔ ان کی طاقت کو کچل دیا گیا اور ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ 19ویں صدی کی اس خونی ترین جنگ میں تقریباً 2 سے 3 کروڑ چینی باشندے اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ 17ویں صدی کے شروعاتی دور میں چین پر منگ شاہی خاندان کی حکومت تھی، اور اس وقت کا چین فوج سے لے کر زراعت تک یعنی ہر شعبے میں ایک تباہ حال ملک تھا۔
ایسے حالات میں بغاوتیں اور انقلاب برپا ہونا ایک لازمی سی بات ہوتی ہے۔ لہٰذا تخت اقتدار پر بیٹھی کمزور منگ حکومت کے خلاف بھی 1618 میں بغاوت کا آغاز ہوا۔ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے منگ امپائر کے تمام علاقے انقلابیوں کے پاس جاتے رہے اور بالآخر 1683 میں منگ سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا اور اس کی جگہ ایک نئی سلطنت کنگ امپائر کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن 65 سال تک جاری رہنے والا یہ انتقال اقتدار کوئی پرامن انتقال اقتدار نہیں تھا، بلکہ یہ تاریخ کی خون ریز خانہ جنگیوں میں سے ایک تھی، جس میں تقریباً 25 ملین یعنی 2.5 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے۔ تاریخ کی دوسری خون ریز ترین جنگ کا تعلق بھی چائنا سے ہی ہے۔ یہ جنگ 1937 سے 1945 تک جاپان اور چین کے درمیان لڑی گئی۔ دراصل اس جنگ کی اصل وجہ جاپان کے توسیع پسندانہ عزائم تھے۔ جاپانی اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے ایشیا میں ایک ایسا خطہ چاہتے تھے جہاں ان کو بے پناہ وسائل، خوراک اور سستی لیبر میسر ہو، کیونکہ چین میں یہ تمام چیزیں وافر تھیں اور وہاں کوئی مضبوط حکومت بھی نہیں تھی۔ لہٰذا 1937 میں جاپان نے چین پر باقاعدہ حملہ کر دیا۔ اس جنگ کے شروعاتی دور میں جاپان کا پلڑا بہت بھاری تھا، جیسا کہ وہ چین کے کئی اہم شہروں مثلاً بیجنگ، شنگھائی اور حتیٰ کہ چینی دارالحکومت نینجنگ پر بھی قبضہ کر چکا تھا۔ لیکن پھر چین کے روس، برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ اتحاد کے بعد جاپان کو ہر محاذ پہ بری طرح مار پڑنا شروع ہوئی اور بالآخر 1945 میں جاپان کو اتحادیوں سے عبرت ناک شکست ہوئی اور چین نے اپنے تمام کھوئے ہوئے علاقے واپس حاصل کر لیے۔ یہ جنگ خاص طور پہ جاپانی فوج کے عام چینی شہریوں پر ظلم و ستم، قتل عام، خون ریزی اور خواتین سے وسیع پیمانے پر زیادتی کی وجہ سے مشہور ہے۔ اندازاً 3 کروڑ لوگ، جن میں تقریباً 2.5 کروڑ عام شہری تھے، اس جنگ میں لقمہ اجل بنے۔ دوسری جنگ عظیم تاریخ انسانی کی سب سے زیادہ خوفناک، خون ریز اور تباہی لانے والی جنگ تھی۔ اس جیسی تباہی تاریخ انسانی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ دوسری جنگ عظیم میں پوری دنیا واضح طور پہ 2 گروپس، الائز اور ایکسس میں تقسیم تھی۔ الائز کے اہم ملکوں میں امریکہ، روس، برطانیہ اور چین، جبکہ ایکسس میں جرمنی، جاپان اور اٹلی وغیرہ شامل تھے۔ 6 سال تک جاری رہنے والی یہ جنگ 1945 میں امریکہ کے جاپان کے 2 شہروں پر تاریخ عالم کے پہلے 2 ایٹم بامز گرانے کے بعد ختم ہو گئی۔ اس جنگ میں الائز کو ایکسس پر برتری حاصل رہی، لیکن دونوں طرف انسانی جانوں کا ہی ضیاع ہوا، اور وہ بھی کم از کم 7 کروڑ انسانوں کا، جس میں 4 سے 5 کروڑ عام شہری۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انسانیت کو دوبارہ اتنی تباہی کبھی نہ دیکھنے